عورتوں کی شکایات کہ دنیا میں بھی سب کچھ مردوں کا ہے اور آخرت میں بھی سب کچھ مردوں کو ملنا ہے۔ آج کی ویڈیو عورت کے مقام پر بنائی جا رہی ہے کہ دنیا کی تکالیف پر عورت کو کتنا اجر و ثواب دیا گیا ہے۔ گھر کے کام، بچوں کی پیدائش اور پرورش کرنے پر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات کی بشارت سنائی گئی ہے، اور حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ کون سی عورتیں جنت کی ملکہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خالق کائنات نے انسانی دنیا میں عورتوں کو جو مقام مرتبہ بخشا ہے اور جن خوبیوں اور صفات سے عورت کو نوازا ہے، اس دنیا میں انسانی خوشگوار زندگی اور پرسکون حیات کے لیے عورت کو جو اساس بنیاد کا درجہ حاصل ہے، وہ اہل بصیرت اور اصحاب معرفت سے مخفی نہیں ہے۔ دور حاضر میں اس اساس اور بنیاد کو مغربی تمدن اور نئی تہذیب نے پاش کر دیا ہے، اور گھریلو معاشرتی نظام جو بگڑا ہے اور گھریلو پرسکون ماحول جو فاسد ہوا ہے، اس میں اس نئے تمدن کو عظیم دخل ہے۔ عورت کو گھر سے بعافیت پرسکون ماحول سے نکال کر اجانب اور غیروں سے ملا کر آفس اور دفاتر میں بٹھا کر بچوں کی تربیت اور شوہر کے حقوق کو پامال کیا ہے۔ مساوات کا سبز باغ دکھا کر صنف نازک پر ظلم ڈھایا ہے۔ شریعت سے ہٹا کر نئی تعلیم دلا کر یورپین تہذیب سے متاثر کرا کر اس کی امن و سکون، عافیت و عفت کی زندگی کو خاک میں ملایا ہے۔ جس ذات نے اسے پیدا کیا، وجود بخشا، معدوم سے موجود کیا، وہ اس کی مزاج و فطرت سے خوب واقف ہے۔ اس نے قرآنی تعلیمات میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس صنف نازک کے رشتہ کو اچھی طرح بیان کیا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس صنف نازک کی صلاح اور ان کے امور کو، جس سے دینی اور دنیاوی فلاح متعلق ہے، جس سے اس دنیا میں جنت و بشانے خوشگوار زندگی وابستہ ہے، ان کو تعلیمات و ارشادات کی روشنی میں واضح کیا ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ جب غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ودود، بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت، چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتہ اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہیں جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور واقع ہو تو اس کو برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے، محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف دہ چیز بھی محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بحسن وجود چلتا رہتا ہے اور ہر ایک کو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ ولود یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی، قابل تعریف اور اللہ رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ عورت ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے نہیں چاہتے یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ خدا اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ بچے بالکل نہیں چاہتے، ایک دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو تب ہے جب غلط تربیت کے ہونے کی وجہ سے اولاد غلط پرورش پائے۔ خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین دنیا کی بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور یہ اعتبار ہے کہ خیر کا باعث ہیں۔ حمل اور دودھ پلانے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد ذہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمانوں زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے وقت جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ماں کو نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف اور علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر قائد درجہ محبت تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے، میں ایک پلک بھر بھی سوؤں گی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان آرام محبت عشق کی ہے! کیا آج کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھیں گی ہی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت بن جائے گا۔ شوہر کیسا ہی بد مزاج سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت محبت میں اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے۔ اس کی رضا جنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ عالم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب۔